السلام علیکم دوستوں. آج جو ہے ہم اس موضوع پہ بات کریں گے جو ہم سب کی خواہش ہے اور جو ہم سب کی منزل ہے، جو ہم سب کا مقصد ہے، یعنی جنت الفردوس. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم جنت اپنے لیے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اور جنت الفردوس جو ہے وہ تمام جنتوں کا سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے. وہ اللہ کے سب سے قریب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ ہے، اہل بیت کی، صحابہ کرام اجمعین کی، اور ہم سب کی خواہش ہے، اور ہم سب کو مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے کہ ہم جنت الفردوس میں کسی طرح پہنچ جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ کون لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، کون لوگ ہیں جنہیں جنت الفردوس ملے گی. کھلی یہاں پر 7 اوصاف بتائے گئے کہ جن لوگوں کے اندر یہ 7 اوصاف ہوں گے وہی لوگ جنت الفردوس کو پا پائیں گے. تو آج اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھیے، کیونکہ بالآخر یہ جو زندگی ہماری چل رہی ہے اسے ختم ہونا ہے، اور وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہاں پہ ایک بار جو فیصلہ ہو گیا کہ جسے کہہ دیا گیا تم جہنم میں جاؤ تو بس وہ جہنم میں چلا گیا، اب دوسرا کوئی موقع نہیں. اس زندگی میں اگر ہم ایک سال فیل ہو جائیں کسی امتحان میں تو اگلے سال کا موقع ہوتا ہے، پھر فیل ہو جائیں پھر موقع ہوتا ہے، پھر فیل ہو جائیں تو کوئی اور بہت موقع ہیں. لیکن آخرت میں جب اس دنیا کی زندگی سے ہماری آنکھ بند ہوگی اور وہاں پر جب کھلے گی تو وہاں پہ پھر کوئی دوسرا موقع نہیں ہونے کا. ایک بار اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو چلا گیا، اب اس کے لیے ٹائم تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہے. یہ کہہ دینا 1 کروڑ سال، 1 ارب سال، 1 خرب سال، ہمیشہ جہنم میں اسے آگ میں جلنا پڑے گا. اور جس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا وہ وہاں ہمیشہ کی موج کرے گا، اور جس کے لیے پھر جنت الفردوس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا وہ جنت الفردوس کے مزے لے گا. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ جنت الفردوس کن لوگوں کو ملے گی. جو لوگ جنت الفردوس میں جائیں گے ان کی کیا کیا صفات ہیں، کیا کیا اوصاف ہیں، ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، یا اگر ہمیں جنت الفردوس چاہیے تو ہمیں اپنے اندر کیا کیا کوالٹیز پیدا کرنی چاہیے. اس کے لیے سورہ مومنون کی شروع کی 10 آیات ہم یہاں پر پڑھیں گے اور انہیں سمجھیں گے اور ان کا ترجمہ کریں گے، اور جو مختلف مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے میں نے پڑھا تھا، آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تو اللہ قرآن پاک کی سورہ مومنون میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پہلی آیت میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے. یہ قرآن پاک کی یہ صورت اس آیت سے شروع ہوئی اور اللہ نے کہا جس کا مفہوم ہے کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے. اور پھر دوسری آیت میں بتایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کون ہے وہ جو مراد کو پہنچے ایمان والے؟ کہ وہ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے تھے، یا دوسرا اس کا لکھا کہ جن کی نماز میں خشوع ہوتا تھا. اب خشوع کیا چیز ہے؟ خشوع کا مطلب لکھا ہے مفسرین نے کہ سر کو جھکا لینا، سر خم تسلیم کر لینا. تو نماز کے اندر جب انسان بدنی طور پہ تو جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، لیکن جب وہ سجدے میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اور اس کا قلب بھی بدن کے ساتھ سجدہ کرنے لگتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ خشوع ہے نماز کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو مراد کو پہنچے ایمان والے، ان کی سب سے پہلی صفت کیا بیان کی؟ ان کی سب سے پہلی صفت یہ بیان کی کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے. وہ نماز میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، جیسے کہ ان کا بدن سجدہ کرتا ہے، وہ اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتے ہیں اللہ کے سامنے، اسی طرح سے وہ قلبی اعتبار سے بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو خم کر دیتے ہیں، قلبی اعتبار سے بھی اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. صرف بدن نہیں جھک رہا بلکہ قلب سے بھی وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. جیسے وہ اپنے ظاہرہ طور پہ بدن کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں سجدہ کر کے، ویسے ہی ان کا قلب بھی اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے. پھر کہا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بے وجہ بات کی طرف اتفاق نہیں کرتے.
اب اس میں کہا اللہ نے جو دوسری صفت بیان کی، پہلی یہ کہی کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ ان کی نماز میں خشوع ہوگا، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ لغو کے کاموں سے بچتے ہوں گے. اس کے کاموں سے لغو کے. اب اگر لغو کا مطلب دیکھا جائے کہ لغو کا کیا مطلب ہے، تو لغو کہتے ہیں کسی بھی ایسی بات کو یا کسی بھی ایسے کام کو جو کہ نہ جس سے دنیا کا فائدہ ہو اور نہ جس سے دین کا فائدہ ہو. بیٹھے بات چیت ایسی ہو رہی کہ نہ اس سے دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو وہ لغو ہے. ایک تو گناہ ہے، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہیں، کسی پہ بہتان لگا رہے ہیں، وہ تو گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو لغو ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، گناہ بھی کوئی نہیں لیکن فائدہ بھی کوئی نہیں. اسی طرح کے کام ہیں. اب جیسے موبائل میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنا موبائل، گیم کھیل رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو یہ وقت کا ضائع کرنا ہے، اس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی جو فلاح کو پہنچ گئے، ان کی پہلی صفت یہ بیان کی کہ ان کی نماز میں خشوع ہوگا. دوسری یہ بیان کی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ لغو سے بچتے ہوں گے، فضول کاموں میں، ایسے کاموں میں نہ جن سے نفع دین نہ دنیا، ان میں ملوث نہیں ہوتے ہوں گے اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہوں گے. اور لغو اگر کہیں اس طرح کی باتیں، اس طرح کے کام ہو بھی رہے تو ان سے کنارہ کر کے چلے جاتے ہوں گے. پھر تیسری صفت کیا بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں. تیسری کیا ان کی صفت ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے اس کے احکام کے مطابق، جو زکوٰۃ کے ہیں اس کے مطابق اللہ کی راہ میں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، غریب و غرباؤں کا خیال رکھتے ہیں. پھر چوتھی آئی والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے آج کے اس ہائپر سیکچولائزیشن کے دور میں. اس پہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی. یہ چیز بہت مشکل ہے جہاں ہر طرف انسان کی نفسیاتی خواہشات کو ابھارا جا رہا. اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو فلاح کو پہنچ گئے، جو آگے بتایا جائے گا کہ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہوں گے. پھر کیا کہا؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں. لیکن جو ان کی بیویاں ہیں، اصل میں جو پہلی آیت آئی تھی جب مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں گے، تو اگر صرف اتنی ہی بات رہ جاتی تو یہ تھا کہ پھر لوگ شادی نہ کیا کرتے جیسے عیسائیوں میں ہے اور بہت سے برہمچریہ اپنا لیں. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ نہیں، جو بیویاں ہیں اور جو حلال طریقے ہیں اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے، جو بیویاں ہیں یا باندیاں ہیں، اب باندیاں تو ہوتی نہیں، وہ تو پہلے ہوتی تھی، تو ان کے ساتھ انسان اپنی نفسیاتی خواہش پوری کر سکے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. تو کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو نفسیاتی خواہشات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو حلال کیا اور جو باندیاں تھیں ان کو حلال کیا. اب ہوتی نہیں تو لہٰذا بیویاں بچیں، ایک بیوی دو بیوی یا جتنے انسان نکاح کرنا چاہے اس کی اللہ نے اجازت دے رکھی. اس کے علاوہ اگر کوئی اور کہیں کچھ چاہے نفسیاتی طور پہ تو وہ پھر حد سے بڑھنے والا ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی، لیکن اللہ نے اجازت دی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ انسان اپنی نفسیاتی خواہشات پوری کر سکتا ہے، ان کے ساتھ لطف اندوز ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بیوی کے اور باندی کے علاوہ، باندی ہوتی نہیں، اگر کوئی اور کچھ اور چاہے، زنا کی طرف مائل ہو یا لوٹی عمل کی طرف مائل ہو یا اور کسی بھی طرح، تو وہ پھر حد سے بڑھنے والا ہے. اللہ نے اس پہ تنبیہ کی. پھر آگے اللہ نے کہا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، مطلب جو امانت دار لوگ ہیں اور جو اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں. مفسرین نے لکھا
کہ امانت داری اس کا جو مطلب ہے کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت کے طور پر چیز رکھوائی اور آپ اس میں خیانت کریں. اور اس کے بہت مفہوم لکھے امانت داری کے کہ بات بھی امانت ہوتی ہے کہ انسان نے کسی کو امانت کے طور پر کوئی بات بتائی اور آپ نے اسے لیک کر دی تو وہ بھی امانت میں خیانت ہے. اسی طرح سے جب وہ لوگ جو وعدے کرتے ہیں کسی سے تو اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں, انہیں نبھاتے ہیں, جھوٹے وعدے نہیں کرتے پھرتے کہ وعدہ کر لیا اور پھر گئے. اور پھر اللہ نے کہا والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں, مطلب جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, وقت پہ نماز ادا کرتے ہیں. پہلے بھی نماز کا اللہ نے ذکر کیا سب سے پہلے, اور اس میں کہا کہ ان کی نماز میں خشوع ہوتا ہے. دوسرا پھر یہاں یہ کہا سب سے آخر میں کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, وقت پہ نماز ادا کرتے ہیں. پھر کہا اولئک هم الوارثون, کہ یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فردوس عطا کریں گے اور اس فردوس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, پھر وہاں کوئی موت نہیں. تو دوبارہ سے ہم دوہرا لیتے ہیں کہ کن کن صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. سب سے پہلی کیا ہے کہ نماز میں خشوع ہوگا. نماز میں خشوع کا ہم نے بتا دیا. خشوع کہتے ہیں اپنے آپ کو سر کو خم کر دینے کو, گر گڑانے کو, کہ انسان جیسے بدنی طور پہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے ویسے ہی قلبی طور پہ بھی جب وہ اللہ کے سامنے جھک جائے تو اسے کہیں گے کہ نماز میں خشوع ہے. تو وہ لوگ جو فلاح کو پہنچ گئے ایمان والے, اور ایمان کے بعد انہوں نے اپنی نماز میں خشوع پیدا کیا. نمبر 2 لغو سے انہوں نے پرہیز کیا. لغو ہم نے بتایا تھا کہ ایسے کام یا ایسی باتیں کہ جن کا نہ نفع دین نہ نفع دنیا, لغو سے بچیں گے. تیسرا زکوٰۃ دیں گے. چوتھا شرم گاہوں کی حفاظت کریں گے. پانچواں امانت دار ہوں گے. چھٹا وعدہ نبھائیں گے. اور ساتواں نمازوں کی حفاظت. اور جس آدمی نے یہ کام کر لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فردوس عطا کریں گے. کیا عطا کریں گے؟ فردوس. اور فردوس جو ہے وہ جنت کی بھی انتہا ہے. اتنے مشکل کام نہیں آئے ہیں ساتھوں اگر ہم چاہیں, اور ہم سب کو اس کے لیے لگنا چاہیے کہ کیسے ہم جو ہے یہ تمام صفات اپنے اندر پیدا کریں, اور پھر ایک لامحدود زندگی جس میں اللہ نے کہا کہ وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے, وہاں کوئی موت نہیں آنے کی, اس زندگی میں ہمیں فردوس اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. بہت بہت شکریہ.